ماہ رجب بھی ہے، اس کی شروعات بھی ہے۔ ماہ رجب پروردگار نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور اس مہینے کی بہت فضیلتیں بھی ہیں۔ ایک تو اس میں ایام ولادت بھی ہیں، شہادت بھی ہیں، لیکن اس سے زیادہ اس مہینے کو پروردگار نے استغفار کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو ہر دن خدا کا ہے، ہر مہینہ خدا کا ہے، کوئی بھی چیز اس کی حکومت سے باہر نہیں ہے، مگر پروردگار نے کچھ چیزوں کو دنیا میں مختص کیا ہے، یعنی اسپیشل کیا ہے۔ جیسے خدا نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کو کہا کہ یہ میرا گھر ہے، ورنہ تو ہر زمین پروردگار کی ہے، کائنات، سورج، چاند، ستارے، سب گلیکسیاں سب پروردگار کی ہے، لیکن اس کو اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ میرا گھر ہے۔ ظاہر اس کی حکمت ہے، اس کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کی طرف ہم سجدے کرتے ہیں۔ اس طرح سے پروردگار ایام میں، دن اور رات میں اگر کسی کو پوائنٹ کر رہا ہے، کسی جگہ کو، کسی ٹائم زون کو، تو اس کے اندر کچھ خاصیت ہے۔ یعنی ماہ رجب کو جب کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، یعنی کچھ ہے اس کے اندر، تو کیا ہے اس کے اندر، اور کیوں اتنی حدیثیں، کیوں اتنی دعائیں ہیں ماہ رجب کی؟ آپ مفاتیح الجناح انشاءاللہ پڑھتے ہوں گے سب۔ مفاتیح الجناح میں ماہ رجب کی چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، ہر نماز کے بعد دن کی دعا، اور علماء اور عرفاء کہتے ہیں کہ غافل نہیں ہونا چاہیے ماہ رجب کی ان اعمال سے، ان دعاؤں سے۔ ایام البیض بھی ہیں اس کے اندر، 13، 14، 15 اعمال میں داؤد جو ہے وہ بہت مخصوص جو ہے، وہ حتیٰ 3 دن روزے رکھنے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ حتیٰ اس مہینے کے اندر جمعرات، جمعے کو اور پیر کے روزوں کی تاکید کی گئی ہے، اور جو روزہ نہ رکھ سکے اس کے لیے ذکر بھی دیا گیا ہے کہ یہ ذکر جو ہے وہ 100 دفعہ کرو، تمہیں روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا اگر تم کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یقیناً بزرگ آپ کے، ہمارے بعض علماء بزرگان رجب کے بھی پورے مہینے رکھتے تھے، شعبان کے بھی پورے مہینے رکھتے تھے، اور پھر رمضان کے بھی پورے مہینے رکھتے تھے۔ رجب کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم رجب میں اپنے آپ کو خالی کریں، تخلیہ کریں، اپنے اندر جو ہے اس کو باہر نکالیں۔ کیوں خالی کریں؟ تاکہ ماہ شعبان میں ہم اس میں کوئی بیج بوئیں، اور پھر رمضان میں اس کا پھل کھائیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن کیونکہ عموماً ہم کیا کرتے ہیں، ہم رمضان ہی میں کوشش کرتے ہیں تخلیہ بھی کریں، بیج بھی بوئیں، اور پھر کٹتا ہی کچھ نہیں ہے، کیونکہ بنتا ہی کچھ نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے پھر ہم کہتے ہیں چاند کب نکلے گا، عید کب آئے گی، جبکہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، جبکہ امام دعائے صحیفہ سجادیہ میں ماہ رمضان کے آخر کی دعائیں کہ کاش یہ مہینہ ختم نہ ہو، کاش یہ مہینہ ختم نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جو ماہ رمضان میں ہے وہ کسی، لیکن میں آپ کو خدا نخواستہ میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ کاش کہ یہ مہینہ ختم ہو۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے رمضان کو اس طرح محسوس نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے، میرا وجود لمس نہیں کرتا اس کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پریکٹس رجب سے ہے، رجب میں پریکٹس ہوگی تو آہستہ آہستہ میں رمضان تک پہنچوں گا۔ رجب جو ہے وہ ایک نہر ہے جنت رضوان کے اندر، جس کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے اور دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ پروردگار نے اسی لیے مختص کیا۔ تو ہم بہرحال کوشش کریں اپنی زندگی کی مصروفیات میں سے جو بھی غرض ہے تھوڑا سا ٹائم نکالیں۔ دیکھیں پروردگار جو قرآن میں کہتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پروردگار تیری مرضی، تو جس کو چاہے تو تو، اگر میں کچھ اچھا کام نہیں کر سکتا مطلب تو نہیں چاہتے تو ظلم ہو گیا۔ کہا نہیں، علماء تفسیر کرتے ہیں یہ جو ہدایت ہے قرآن میں کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، یہ ہدایت ثانوی ہے۔ ہدایت ثانوی کیا؟ یعنی سیکنڈ ہدایت، یعنی کیا؟ یعنی ایک ریس سٹارٹ ہو رہی ہے، سب کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کامیاب کون ہوگا؟ جو ایک قدم آگے بڑھائے گا۔ سب اگر وہیں کھڑے ہوئے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ملنے والا۔ تو یہ جو ہدایت جسے پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں،
خدا اس کو ہدایت دیتا ہے جو کوشش کرتا ہے. تو اگر ہم کوشش کریں تو چل میں ایک دعائی پڑھ لوں, یا من ارجو لکل ان کو ایک دعا بولوں, کوئی ایک چیز پڑھ لوں کہ اس کی بارگاہ میں جاؤں, اور جس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح جاؤں. ان دعاؤں کو اگر ظاہر عربی سب کو اتنی اچھی نہیں آتی ہے, اردو بھی شاید نہیں آتی ہے, تو فرینچ آتی ہے, ٹرانسلیشنز ہے, آپ دعاؤں کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں کہ میں خدا کو پکاروں کیسے, کیونکہ یہ پکارنا مہم ہے. آج ہم جن ائمہ علیہ السلام کے لیے آئے ہیں اور جن کی ایام شہادت ہیں, انہوں نے ہمیں توحید سکھائی ہے. توحید ہے کیا, خدا ہے کیا. اگر یہ ہمیں نہ تعلیم فرماتے تو ہم خدا کی بارگاہ میں دعا بھی نہیں مانگ سکتے کہ کیسے مانگنا ہے. یعنی انسان اپنی زندگی میں خدا کو کیسے پکارتا ہے, خدا یہ دے دے, خدا یہ دے دے, خدا یہ دے دے, جبکہ ادب کا تقاضا کیا ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں انسان جائے تو پہلے ان نعمتوں کا شکر کرے. شخص آیا امام علی نقی علیہ السلام کی شخص امام کی خدمت میں آیا, بہت پریشان تھا, کسی کی بہت لوگوں کے پیسے دینے تھے, مشکلات میں تھا. امام کی خدمت میں آیا, مولا میرے حالات بڑے خراب ہیں, فائنینشلی کرائسس میں ہوں, میں کیا کروں. امام نے جب امام کی خدمت میں آیا تو امام نے کہا کہ تجھے پروردگار نے صحت دی, تجھے پروردگار نے یہ دی. امام نے ایک ایک کر کر اس کی نعمتیں اسے گنوانا شروع کر دی. یہ ہے تیرے پاس, یہ تجھے عطا کیا, یہ عطا کیا. شرمندہ ہوا, اتنا سب کچھ تو ہے میرے پاس, اتنی چیزیں تو مجھے ہیں. یہ جب اس نے سوچا کہ نعمتوں کی طرف سوچا تو اٹھ گیا, اٹھنے لگا. یعنی ان نعمتوں کا تو کہا میں نے سوچا ہی نہیں تھا, اٹھنے لگا. تو امام نے جاتے ہوئے کہا کہ یہ 1000 دینار بھی لے لے اور جا اپنی مشکلات کو بھی حل کر. ہمارا مشکل یہی ہے, کیا ہے کہ ہم جو ہے اس کا نہیں سوچتے, جو نہیں ہے اس کے بارے میں پریشان. اب جو دارا ہے, یعنی جو ہمیں خدا نے دیا ہے اس کے نہیں, جو نادارا ہے اس پہ پریشان ہے. خدا نے صحت دی, خدا نے آنکھیں دی, خدا نے سلامتی دی, خدا نے آج رزق دیا, کھا لیا میں نے, شکر ہے خدا کا. آج جو دے رہا ہے کل بھی وہی دے گا. خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں رازق ہوں, میں تمہیں عطا کروں گا. لیکن ہماری کیا ہے, ہم اپنے پریزنٹ پر خوش نہیں ہیں, ہم اپنے فیوچر کے بارے میں کیوریسٹی ہے, کیا ہوگا, کل کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, وہ کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا. اور یہ ہمارے پریزنٹ کو بھی خراب کر رہا ہے, ہمارے حال کو بھی خراب کر رہا ہے. ہم شکر نہیں ادا کر سکتے. رمضان موت ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ ہماری کل رات قبر میں ہے یا گھر میں ہے, کسی کو نہیں پتا. تو ہم کیوں نہ اس گھر کی تیاری کریں, ہم کیوں نہ اس جگہ کو روشن کریں جہاں ہم نے جانا ہے.